السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ آج ہم میری بہنوں، میری بچیوں، آج ہم وقف کرنے کے قاعدوں کو دیکھیں گے اور اس کے بارے میں غور و فکر کر کے اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں بٹھا دیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں انشاءاللہ سکھا دیں گے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اگر آخری حرف پر کیا ہے؟ زبر زیر پیش ہو، زبر زیر پیش ہو تو دو زیر یا دو پیش ہو، زبر زیر پیش ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو، اس کو یاد رکھیں گے۔ تو وقف کرنے میں آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے۔ ساکن یعنی اس پر سکون دے دیں گے، جزم دے دیں گے۔ کیسے؟ وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو یہاں پر لکھا ہے العالمین، ہے نا؟ تو ہم وقف کرنا چاہتے ہیں، ہم رکنا چاہتے ہیں، تو ہم پڑھیں گے العالمین، اس طرح پڑھیں گے۔ وقف کرنا ہے تو، رکنا ہے تو، وقف یعنی رکنا۔ اگر یہاں پر زبر ہے دیکھو، تو وقف کرنے کی حالت میں ہم ساکن کر دیے ہیں، جزم لے کر آئے ہیں، ہے نا؟ تو یہ دیکھنا ہے، اس طرح ہی پڑھنا ہے ہم کو۔ الرحیمی زیر ہے لیکن ہم رکنا چاہتے ہیں، وقف کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پڑھیں گے الرحیم، اس طرح پڑھیں گے میری بہنوں۔ اب دیکھو پیش نستعین ہے نا، تو ہم پڑھیں گے نستعین، اس طرح پڑھیں گے میری بہنوں۔ زبر زیر پیش ہو تو وقف کرنے کی حالت میں ساکن کر دیں گے، یعنی جزم لے کر آئیں گے ہم۔ اب دیکھو دو زیر کے بارے میں قریشین لکھا ہے لیکن ہم رکنا چاہتے ہیں، وقف کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پڑھیں گے قریش، اس طرح پڑھیں گے۔ اب دیکھو دو پیش کے بارے میں لکھا ہے شکورن ہے، تنوین ہے نا، شکورن، لیکن ہم رکنا چاہتے ہیں، وقف کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پڑھیں گے شکور۔ دھیان دے میری بہنوں، قاعدوں کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ آیتیں ہماری درست آئیں گی۔ اب نمبر 2 پر دیکھیے، اگر آخری حرف پر دو زبر ہو تو، دھیان سے دیکھیں، دو زبر ہو تو وقف میں اسے الف مدے کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب دو زبر ہے، توابا، توابن ہے، تنوین ہے نا، تو ہم اس طرح پڑھیں گے توابن۔ لیکن وقف کرنا چاہتے ہیں، ہم رکنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کا ایک زبر ہٹا دیں گے، تو وہ کیا بن گیا؟ الف سے پہلے زبر الف مدہ بن گیا، تو اسے ایک الف کے مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ توابا، اس طرح پڑھیں گے۔ دھیان دیں گے میری بہنوں تو آیت درست ہوگی۔ اب دیکھو دو زبر ہے، یہاں پر تنوین ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ سواءن۔ اب ہم یہاں پر رکنا چاہتے ہیں، وقف کرنا چاہتے ہیں، تو اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ وقف کیسے کریں گے؟ سواء، اس طرح پڑھیں گے۔ اور دو زبر ہے یہاں پر دیکھو، ہدن ہے نا، لکھا گیا ہے نا ہدن، لیکن اگر ہم وقف کرنا چاہتے ہیں، رکنا چاہتے ہیں، تو ہم اسے ایک زبر ہٹا کر الف مدہ پڑھیں گے، ہدا، اس طرح پڑھیں گے، ہدا، اس طرح۔ اب ہم نمبر 3 پر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آخری حرف پر کھڑا زبر ہو تو، دھیان دے میری بہنوں، کھڑا زبر ہو تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کھڑا زبر کو کھڑا زبر ہی پڑھا جائے گا۔ طہ، طہ، قلا،
قلا اس طرح پڑھیں گے۔ اب نمبر 4 پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اگر آخری حرف ہا پر کھڑا زبر یا الٹا پیش ہو تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ کھڑا زیر ہو تو، کھڑا زیر ہو تو زبر نہیں، کھڑا زبر کو تو کھڑا زبر ہی پڑھا جائے گا۔ کھڑا زیر ہو، جیسے بی ہی ہے، ہم وقف کرنے کی حالت میں سے اس طرح پڑھیں گے، بی، ہا کی آواز تھوڑی آنی چاہیے میری بہنوں، تو اس طرح پڑھیں گے، بی۔ اب دیکھو انشرہ ہے نا، کھڑا الٹا پیش ہے تو اسے ہم وقف کرنا چاہتے ہیں، رکنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھیں گے، انشرہ، اس طرح پڑھیں گے۔ دھیان دیں گے میری بہنوں، آیتوں کو بہترین پڑھنا چاہتے ہیں تو قاعدوں پر دھیان دے کر قاعدوں کو سیکھیں اور سمجھ کر پڑھیں، تو اللہ تبارک تعالی ہمیں پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں سکھا دے، محنت کرنے والوں کو اللہ سکھا دیتا ہے، تو اللہ ہمیں قاعدوں کو سکھا دے، وقف کرنے کی علامتوں کو سکھا دے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اللہ ہدایت دے گا، انشاءاللہ ہمیں اللہ سکھا دیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔